حدیث یاد آ گئی کہ جس کے اندر جو کتاب التفسیر ہے نا، اس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اس کا ترجمہ نا جب پنجابی میں کرتے ہیں نا تو یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے پنجابی میں، اب ہم اس کو پنجابی میں کنورٹ کر رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا بات ہے۔ اب اس کو آپ پنجابی میں کنورٹ کر لیں، چاہے وہ بلے بلے کہہ لیں، چاہے کہ تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تیری شان بڑی عرفہ ہے، واہ واہ سونے حبیب، کوئی بھی آپ اس کو جملہ دے سکتے ہیں۔ تو پنجابی زبان بہرحال بڑی سیدھی، اس کے اندر کوئی گستاخی کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ جو قاری صاحب نے کہا کہ بکریاں چران والیا، اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ اس کو آپ ظاہر پر معمول کر کے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نکالیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے بکریاں چرائیں، اور یہ بکریاں چرانا ایک طرح سے ان کے ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ جب بکریوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب اس معاملے کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر امت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمیں بہت سارے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے سوالات قاری صاحب کون سے موصول ہوئے؟ آج کا پہلا سوال طلال محمود کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کھانے میں بال نکل آئے یا مکھی گر جائے تو کیا وہ کھانا کھا لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتی، کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے تو ان کی طبیعت اتنی حساس ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کی طبیعت اتنی حساس ہے تو آپ پر لازم بھی نہیں ہے کہ کھانے کے اندر بال نکل آیا تو آپ چھوڑ دیں، ورنہ وہ حرام اور کوئی مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر بال ایسا تھا کہ جو ناپاک تھا، ایسی صورتحال کے اندر تو کھانا ناپاک ہو جائے گا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، یہ مونچھیں بڑی رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ نفرت کا اظہار فرمایا کہ جنہوں نے اپنی مونچھوں کو بڑھا دیا اور داڑھیوں کو گھٹا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تو آج ہم بھی اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال اگر کھانے کے اندر بال نکل آئے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکھی اگر گر جائے تو اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ جب یہ کسی بھی کھانے کی چیز میں گرتی ہے تو یہ ہے بڑی عجیب کہ یہ پہلے جناب اپنا جو بایاں پر ہے نا وہ بیماری والا، وہ کھانے کے اندر داخل کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو اس کا دوسرا پر بھی اس کے اندر ڈپ کر لو۔ اب یہ حدیث سن کر کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ کیسی بات ہے؟ بھائی دین اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، اپنی عقل کو قربان کر دینے کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو معاملہ یقیناً ایسا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ اگر کوئی نہیں کھاتا، اس پر لازم بھی نہیں ہے کہ لازمی طور پہ کھائے، کھا لے گا تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر عقل اس کی گوارا نہیں کرتی، طبیعت کا میلان نہیں ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگ اس حدیث کو پڑھ کے کہتے ہیں اس پر کھانا لازم ہے۔ بھئی اس کی طبیعت نہیں مان رہی، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے اگر بالفرض وہ گرم چیز تھی، اس کے اندر اس کی ہلاکت ہو گئی، یہ ہلاکت بھی میں ایک مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اس کو نہ کھائیں گے تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کھانے کو۔ لیکن اگر استعمال، اور اس کی ایک اور ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر گھی کے اندر، دیسی گھی ہو جناب آپ کے پاس، اس کے اندر مکھی گر جائے، کوئی بھی گھی کو نہیں گرائے گا، اور اگر جناب چائے کے اندر گر جائے تو ہر بندہ سوال اٹھائے گا جی اس کو گرا دیں۔ تو بہرحال اپنی اپنی طبیعتوں کا معیار ہے، چیز کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو بہرحال اس کو استعمال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مکھی چائے میں مر جائے یا سالن میں مر جائے تو کھانا مکروہ نہیں ہوتا؟ مر جائے تو پھر کھانے کے اندر اگر طبیعت آپ کی نہیں مان رہی تو پھر آپ اس کو نہ کھائیں، کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو ہم مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، وہ اگر کسی چیز کے اندر گر جائیں تو اس کے اندر بہرحال حکم خفیف ہوتا ہے، طبیعت مانتی ہے کھا لیں، بلکہ چھوڑ دیں، چونکہ اس کے اندر جب اس کی ڈیتھ ہوگی، ہلاکت ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو چھوڑ دینا بہرحال بہتر ہے۔
مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ رزق اللہ کا نور ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر گھر میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، جیسے دودھ، سالن، آٹا یا کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء، تو ان کو کہاں پھینکنا چاہیے تاکہ کھانے کی بے حرمتی نہ ہو؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، دیکھا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور تناول فرمایا، اور ساتھ ہی تعلیم امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی بے قدری کی جاتی ہے۔ آپ کبھی ہوٹلوں میں چلے جائیں، ہوٹلز کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے نے کھانا چاہے اس نے کوئی آدھی پلیٹ کھانا ہو، آرڈر وہ جناب 4-5 پلیٹوں کا کر دے گا اور بعد میں سارے کا سارا کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، وہ ٹوٹل ویسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی بڑی بے حرمتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں، ان سے پوچھیں رزق کی قدر کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے یا ایسے ممالک کے اندر کہ جہاں پر کھانے کی بہت زیادہ قلت ہے، کبھی وہاں پر جا کر دیکھیں، ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، تاہم اگر خراب ہو جائے تو اس کو تلف کرنے کے لیے یا تو زمین کے اندر دفن کر دیں، عزت اسی میں ہے، انسان کو بھی زمین میں دفن کیا جاتا ہے اس کی عزت کی بنا پر، اور یاد رکھیں کہ زمین میں جو چیز دفن کی جاتی ہے اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اگر بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک پودا ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو زمین کے اندر حیات ہے، زمین کے اندر زندگی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس کو پانی میں بہا دیں۔ پانی میں بہانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی مچھلیاں یا کوئی بھی جو سمندری مخلوق، پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں گی۔ یا پھر آپ نے گھروں کے اندر کوئی جاندار رکھے ہوئے ہیں، ان کو ان کے سامنے رکھ دیں، وہ تناول کر لیں گے۔ یا اسی طرح آپ اپنے چھت کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنا دیں کہ جہاں پر پرندے آتے ہیں، چڑیاں آتی ہیں، حلال جانور جہاں پہ آتے ہیں۔ نیت آپ حلال پرندوں کی کر لیں، وہاں سے اگر کوئی حرام بھی کھا جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پھر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ حرام پرندوں کو پالنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، یہ اس سے ذرا بچنا چاہیے۔ تو آپ جو چڑیاں آتی ہیں وہاں پر، کبوتر یا کوئی بھی ایسے پرندے آتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو رکھ دیں۔ اور ایک مقولہ بھی بولا جاتا ہے، عربی کی جب ہم کتاب پڑھ رہے تھے، ادب کی کتاب، عربی ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک مقولہ ہم نے پڑھا تھا، مجھے اب وہ یاد آ رہا ہے کہ سخی کے پیالے سے تو زمین کو بھی حصہ ملتا ہے، کہ جب وہ زمین پر کسی چیز کو ڈالتا ہے نا تو اس سے چیونٹیاں اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے حصہ پاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں۔ دودھ کو نور خدا کہا جاتا ہے اس بنا پر کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس سے مراد نعمت کا اظہار کرنا ہے کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اور دودھ سے آپ دیکھیں بہت ساری اشیاء بنتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو نور خدا کہا جاتا ہے۔ جلال خان